خاندانی پس منظر، اور پھر ان کی حالت آپ نے سن لی، دانت بھی، ہاتھ بھی، اور پھر آنکھ بھی، دانت، ہاتھ، آنکھ، اس کے علاوہ ان کو زبان میں لکنت تھی، یہ بھی آپ سے بات فرما چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو باقاعدہ سر کے دورے پڑتے تھے، براق تھی، براق، یہ صفحہ نمبر 340 ہے سیرت المہدی کا حصہ 2، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو براق تھی، یہ براقی تھا۔ اب عقیدہ کیا تھا یہ بھی تو آپ کو بتانا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ حنفی مسلک کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ اہل حدیث مسائل کا پرچار کرتے تھے، تو حنفی بٹالوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے مقابلے میں مرزا غلام محمد قادیانی کو بطور احناف کا وکیل لے کر آئے تھے۔ اور حنفی کیسے؟ حنفی صوفی قبروں پر چلہ کشی کرتے تھے۔ سیرت المہدی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہوشیارپور قبر پر چلہ کیا مرزا غلام محمد قادیانی نے، اور ختم کے بھی قائل تھے۔ اور نماز جس طرح ہمارے ہاں حنفی دوست نماز پڑھتے ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی اسی طرح نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو حنفی مسلک کے ساتھ تعلق تھا، صوفی تھا، قبوری تھا، اور کشف قبور کے قائل تھے، قبروں پر چلہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، نام و نسب، خاندانی پس منظر، اور چند چیزیں حلیہ کی، اور پھر مسلک۔ اب ایک یہاں پر آپ کو لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک کتاب ہے مرزا غلام محمد قادیانی کی سیرت پر، جس کو یعقوب عرفانی قادیانی نے جمع کیا ہے۔ کہتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی موزے پہنے ہوئے تھے، موزوں کے اوپر جوتی تھی، اور جوتی بھی ککڑیل کی، ٹھک 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 زمین پہ بجنے والی۔ تو کیا ہوا، جب صبح بیدار ہوئے تو ایک جوتا تو مل گیا، دوسرا جوتا نہ ملے۔ کہتے تلاش کرتے رہے، پورے کمرے کے اندر چھان مارا، تلاش کیا، جوتا نہیں۔ باہر تلاش کیا، کمرے کے باہر گھر میں، جوتا نہیں ملا۔ کہنے لگے مینوں لگتا ہے جی میں کوئی کتا چوک کے لے گیا ہے، کتا لے گیا ہے۔ آدھے جدو بعد تھک ہار کے بہ گئے لب لب کے سارے، تے دھیان کیتا بھائی جیڑا جوتا لب دے رہنے او تے پیر دے وچے، راتی سو لگیا لانا یاد ہی نہیں رہا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک نصف انچ ککڑیل کا جوتا تو بڑا بھاری اور وزنی جوتا ہوتا ہے، تک تک زمین پہ بجتا ہے۔ عام یہ جو کینچی چپل ہے، انسان ایک پہن لے، ایک اتار لے، تو کیا اس کو شعور نہیں ہوتا کہ میرے ایک پاؤں میں جوتا ہے اور ایک پاؤں میں جوتا نہیں ہے؟ بچوں کو بھی ہے، مجنون کو بھی ہے۔ لیکن ان کی ذہنی حالت کیا تھی؟ ذہنی حالت اتنے مست تھے کہ رات کو سوتے وقت جوتا اتارنا بھول گئے تھے۔ مرزا صاحب آپ لب دے رہے، لب بھائی کوئی نہیں، تھک کار کے بہ گئے تھے، دیکھو جوتی دے پیر وچ راتی جیسے سون لگے تھے، لاڑی میں بھول گیا، جوتا پاؤں میں، تلاش گاؤں میں۔ تو یہ چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ابھی میں بات کو آگے چلانے لگا ہوں۔ حصول شہرت، سوال یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی مشہور کیسے ہو گیا؟ مشہور کیسے ہو گیا؟ جب دیکھا مقدمات میں بھی خواری، ذیلی ادارے میں بھی ناکام، ملازمت سے بھی چھٹی، تو پوری دنیا سے ناکامی، نامرادی کے بعد ہمارے ہاں یہ ایک مشہور کرتب ہے کہ جس بندے کا کوئی کام نہ چلے وہ جھنڈا لگا کر بیٹھ جائے، جھنڈا لا کے بیٹھ جائے تو پھوکا ماری جائے، ایک کام چلنے لگتا ہے۔
بھائی ایوے ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی کام نہیں چلتا، ہو براسی سید لگا کے جھنڈا لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ کام اس کا چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے ہی اسی طرح مقدمات میں بھی ناکامی، ذمہ دارے میں بھی ناکامی، مختارے کا امتحان دیا اس میں بھی فیل ہو گئے، ملازمت بھی ہاتھ سے گئی، پلے شے کوئی نہ، تو پھر کیا کیا کہ دین پر تباہ آزمائی شروع ہو گئی۔ دین کا مطالعہ صبح و شام ہو رہا ہے، تو مطالعہ کرتے 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 کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فلاں بھی مسلمانوں کے خلاف، فلاں بھی مسلمانوں کے خلاف، عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، ہندوؤں کے فرقے آریہ بھی، تو میں اسلام کی حقانیت پر 50 جلدوں میں، کتنی جلدوں میں؟ 50 جلدوں میں، 50 جلدوں میں کتاب لکھوں گا کہ ان کا کوئی اعتراض ایسا نہیں رہے گا کہ جس کا میں جواب نہ دے دوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ سارے دوست احباب میرے ساتھ تعاون کریں، اور میں آپ جو تعاون کریں گے اس کے عوض میں آپ کو کتابیں دوں گا، رقم مجھے پہلے دے دے اور میں آپ کو کتابیں چھپتی جائے گی تو دیتا جاؤں گا۔ کچھ علماء نے اس کے ساتھ تعاون کیا، دوست احباب کو کہا کہ اس کے ساتھ تعاون کرو، انہوں نے بھی تعاون کیا۔ براہین احمدیہ 4 حصے اس کے چھپ کے آئے ہیں۔ قادیانی آج بھی بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جی اس جیسی کتاب ہی کوئی نہیں۔ آپ براہین احمدیہ لے لے، دعوے ہی دعوے، بڑی موٹے جیسے تختی پر حروف لکھے جاتے ہیں نا، تختی پر ان بڑے حروف کے ساتھ، بڑے بڑے حروف کے ساتھ براہین احمدیہ مطبوع ہی چھپی۔ وہ ساری عبارت اگر جمع کر لی جائے تو 2 یا 3 ورقوں میں ساری کی ساری لکھی جا سکتی ہے، بڑے بڑے جلی حروف میں یوں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں حقانیت ایسے ثابت کر دوں گا، میں سب کو بگا دوں گا۔ اور یہ کتاب بڑے عرصے کے بعد پھر مارکیٹ میں آئی، شہرت مل گئی۔ اب اس دور کے اندر براہین احمدیہ 50 حصوں کی قیمت، اور کئی افراد نے للہ فی اللہ بے شمار خطیر رقم پیسے مرزا غلام احمد قادیانی کو دیے، لیکن جب کئی سال گزر گئے تو کوئی چیز شائع نہ ہوئی، خاموشی رہی، تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ ظالم براہین احمدیہ کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر گیا ہے۔ تو شرمندہ ہونے کی بجائے کیا کہا، میں کیا کرتا، میرے پاس ملنے کو مہمان آتے رہے تو میں ان کی مہمانی کہاں سے کرتا، تو پھر پیسہ ان کی مہمانی میں میں صرف کرتا رہا حتیٰ کہ مجھ سے یہ پیسے ختم ہو گئے۔ اور دوسرا لطیفہ کیا کیا، 20 سال بعد 5واں حصہ شائع کیا، تقاضا بڑھ گیا لوگوں کا حد سے زیادہ۔ دین کے نام پر کوئی شخص فراڈ کرے تو اس کی بدنامی زیادہ ہوتی ہے، عام کوئی شخص کرے تو بدنامی کم ہوتی ہے۔ تو 20 سال کے بعد براہین احمدیہ کا 5واں حصہ آیا، تو 5واں حصہ شائع ہوا تو کیا کہتے ہیں کہ 5 اور 50 میں ایک نقطے کا ہی فرق ہے نا، کون سی بڑی بات ہے۔ تو ایک قادیانی کے ساتھ میری بات ہوئی تو میں نے اس کو کہا بھائی 5000 روپیہ آپ مجھے دے سکتے ہیں؟ تو 5000 روپیہ اس نے مجھے دے دیا۔ 5000 روپیہ میں نے اس کو 500 روپے واپس کر دیا۔ تو وہ تعجب کے ساتھ میری طرف دیکھے کہ جی آپ نے 5000 لیا ہے، 500 واپس کر دیا ہے۔ میں نے کہا جی آپ کے نبی کا ہی کہنا ہے کہ ایک نقطے کا ہی فرق ہے، کون سی لمبی چوڑی بات ہے، تو ایک نقطے کا ہی فرق ہے۔ تو حرام خور شریف آدمی نہیں ہو سکتا، کھرا مومن مسلم نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ وہ اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کر دے۔ تو یہ شہرت
حاصل کرنے کا آپ کو سبب بتا دیا کہ دفاع اسلام میں یوں کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ ایک اور بھی طریقہ ہے شہرت حاصل کرنے کا۔ کچھ مولوی ہیں ان کو بھی مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے، جی میں مشہور ہو جائے۔ اس نے کہا میں نے بڑے اشتہار چھپوائے، مشہور نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا فتویٰ دے دے، کتا لال ہے، خود بخود مشہور ہو جائے گا۔ جیسے طاہر القادری، اللہ اس کو ہدایت دے، کیا کہتا جی نبی پاک میرے پاس آئے، مجھ سے کرایہ مانگا، ایسی خواب گھڑ کے سنائی، مشہور ہو گیا پورے پاکستان کے اندر۔ تو یہ شہرت کے دو سبب، ایک جو دفاع اسلام کا بیڑا اٹھانے کا دعویٰ کیا، اور دوسرا یہ سبب کہ جب مال اکٹھا کر کے کھا گئے، ڈکار گئے، تو پتا چلا کہ وہ تو 420 نکلا ہے۔ اب یہ شہرت کا سبب بن گیا۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، کچھ ہوتے ہیں ماحولیاتی ری ایکشن۔ ماحولیاتی ری ایکشن کیا مطلب، مقصد ہے اس کا؟ اب دیکھیں عمران خان ہے، اس کی تاریخ انصاف ذاتی اس کا کرائیٹیریا، کردار آپ کے سامنے ہے۔ اب میڈیا نے اس کو اٹھا کر زمین سے آسمان کیا تو کئی لوگ اس کی پارٹی کے اندر شامل ہو گئے۔ کوئی ہمدرد، کوئی ہمدردوں کی شکل میں دشمن، اور کوئی جو سب سے نفرت کرنے والے ہیں، عمران سے محبت نہیں کرتے، دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، محبت اس سے بھی نہیں، شامل اس کے ساتھ ہو گئے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ ایسا تھا ویسا تھا تو لوگ اس کے ساتھ شامل کیوں ہو گئے؟ تو میں یہ بات سمجھاتا ہوں دو مثالیں دے کر، کہ ایک شخص بدن سے بالکل کپڑے اتارے ہوئے ہیں، گندی اور ننگی گالیاں لوگوں کو دیتا ہے، اس کے ماننے والوں کی کثیر تعداد ہے، بڑے شوق سے جا کر اس کی گالیاں سنتے ہیں، اس کا پیشاب پیتے ہیں، اس کا پخانہ کھاتے ہیں۔ نہیں تو نوری موری کو کون نہیں جانتا کہ گندی اور ننگی گالیاں دیتا تھا، بدن سے کپڑے اتار دیتا تھا، اور دربار بن گیا ناگے شاہ کا۔ اور یہ تو دور کی بات ہے،